بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کی تفسیر کا دوسرا حصہ تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے اس طرح لکھا ہے کہ اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ اس گفتگو کو ختم کر کے کوئی اور بات شروع کر دیں تو اس وقت ان کے ساتھ مجالست اور شرکت جائز ہے یا نہیں، مجلس میں بیٹھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کو صراح سے بیان نہیں فرمایا، اسی لیے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ ممانعت کی علت آیات الہیہ کی توہین اور تحریف تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو ممانعت بھی ختم ہو گئی، اسی لیے دوسری باتیں شروع ہو جانے کے بعد ان کی مجلس میں بیٹھنا گناہ نہیں۔ بہرحال بعض نے فرمایا کہ ایسے کفار و فجار و ظالم لوگوں کی صحبت اور مجالست بعد میں بھی درست نہیں۔ حسن بصری کا یہی ارشاد ہے۔ انہوں نے سورہ انعام کے اس جملے سے استدلال فرمایا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور ظاہر ہے کہ ظالم اس گفتگو کو ختم کر دینے کے بعد بھی ظالم ہی ہے، اسی لیے اس کی صحبت اور مجالست میں بعد میں بھی اعتراض لازم ہے۔ اور تفسیر مظہری میں قاضی صاحب رحمہ اللہ نے دونوں میں تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب کفر و استہزاء اور تحریف قرآن کی گفتگو بند ہو کر کوئی دوسری بات شروع ہو جائے تو اس وقت بھی ایسے لوگوں کی مجلس میں شرکت بلا ضرورت تو حرام ہے، اور اگر کوئی ضرورت شرعی یا طبعی داعی ہو تو جائز ہے۔ اور امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو مسلمان پر نہی عن المنکر کے ضابطہ سے یہ لازم ہے کہ اگر اس کو روکنے کی قدرت ہے تو قوت کے ساتھ روک دے، اور یہ قدرت نہیں تو کم از کم اس گناہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا، وہ شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس نے شراب نہیں پی لیکن ان کی مجلس میں شریک تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا کیوں تھا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ مذکورہ بحث میں مجلس سے اٹھ جانے کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ شرعی حیثیت سے اس مجلس کے چھوڑ دینے میں کوئی گناہ لازم نہ آتا ہو۔ مثلا مسجد میں جماعت کی شرکت ضروری امر ہے، اگر وہاں کوئی خلاف شرع کام ہونے لگے تو جماعت اس کی وجہ سے ترک نہ کرے بلکہ صرف قلبی ناراضگی پر اکتفا کرے۔ اس طرح کوئی اور ضروری مجلس جس کی ضرورت شریعت سے ثابت ہے، اگر وہاں کچھ لوگ کوئی خلاف شرع کام کرنے لگیں تو دوسروں کے گناہ کی وجہ سے اس مجلس کو چھوڑ کر خود گناہ کا ارتکاب کرنا معقول اور درست نہیں۔ اسی لیے حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کے گناہ کی وجہ سے اپنے ضروری کام ترک کر دیا کریں تو وہ ہم فساق اور فجار کے لیے سنت و شریعت کے مٹانے کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اہل باطل کے ساتھ مجالست کی چند صورتیں ہیں، اور ان کی کفریات پر رضا کے ساتھ یہ کفر ہے۔ دوم اظہار کفریات کے وقت کراہیت کے ساتھ یہ بلا عذر فسق ہے۔ صوم کسی ضرورت دنیوی کے واسطے مباح ہے،
چہارم تبلیغ احکام کے لیے عبادت ہے، پنجم اضطرار اور بے اختیاری کے ساتھ اس میں معذور ہے۔ کفر پر راضی ہونا کفر ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا انکم میزم مثلہم، یعنی اگر تم ایسی مجلس میں بطیب خاطر یعنی اپنی خوشی سے شریک رہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یا استہزاء یا تحریف ہو رہی ہو، تو تم بھی ان کے گناہ کے شریک ہو، برابر کے شریک ہو، انہی جیسے ہو گئے جیسے وہ گناہ کر رہے تھے، تم بھی اسی طرح گناہ گار ہو۔ مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ تمہارے جذبات اور خیالات بھی ایسے ہیں کہ تم ان کے کفریات کو پسند کرتے اور اس پر راضی ہوتے، تو حقیقتاً تم بھی کافر ہو، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں تو ان کی مثل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور دین کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، تم اپنے اس شرکت کے ذریعے ان کی امداد کر کے معاذ اللہ ان کی مثل ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی مجالس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔